نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 98 تا 100 پر مشتمل ہے۔ پہلے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ ہے ان کی سزا اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یوں کہا تھا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جاویں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے قبروں سے اٹھائے جاویں گے؟ کیا ان لوگوں کو اتنا معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اس بات پر بدرجہ اولا قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے، اور ان کے لیے ایک میعاد متعین کر رکھی ہے کہ اس میں ذرہ بھی شک نہیں۔ اس پر بھی بے انصاف لوگ بے انکار کیے نہ رہے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت یعنی نبوت کے خزانوں یعنی کمالات کے مختار ہوتے تو اس صورت میں تم اس کے خرچ نہ کرنے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور آدمی ہے بڑا تنگ دل۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی مختصر تشریح سماعت فرمایا یہ ان کفار کی سزا ہے کہ اللہ جل شانہ انہیں ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہ جہنم ان کا بدترین ٹھکانہ ہوگا، اور یہ ٹھکانہ کوئی اچھی جگہ نہیں کہ وہاں انسان چین اور سکون، راحت اور آرام کر رہا ہوگا۔ وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں انسان خود اپنی موت کو طلب کرے گا لیکن موت ملے گی نہیں۔ وہاں ہر طرف آگ کے شعلے ہوں گے، وہ آگ کی لپیٹ میں ہوگا، ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوں گے، جسم جھل بھن کر خاکستر ہوگا، اور پھر نئی زندگی ملے گی، پھر آگ کا حملہ ہوگا، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہوگا، لیکن موت بہرحال چاہنے سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ سزا اور یہ بدترین ٹھکانہ صرف اس وجہ سے ان کو ملے گا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ جل شانہ نے اپنا پیغام جس نبی کے ہاتھ ان تک پہنچایا انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ نبی کے جانی دشمن بن گئے، ہر طرح سے ستانے لگے اور ایسے مطالبات کرنے لگے کہ نبی بشر نہیں بلکہ خدا ہو، حالانکہ نبی نے اپنے معجزات ان کے سامنے رکھے، لیکن وہ یہی کہتے کہ یہ شخص نبی نہیں بلکہ جادوگر ہے جو اپنے جادو سے یہ سب کرتا ہے، اور کہتے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے جسم کا گوشت پوست ختم ہو جائے گا اور ہم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائیں گے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈھانچہ بھی مٹی بن کر زمین کا حصہ بن جائے گا اور ہواؤں میں اڑ جائے گا، تو کیا پھر بھی آپ کا رب ہمیں دوبارہ زندہ کر کے جنت یا جہنم میں ڈال دے گا؟ وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جس ذات نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، جس ذات نے اتنی بڑی زمین بچھائی ہے، وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو یہ کیسے ناممکن سی بات ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تم جہاں بھی ہو، تمہارے جسم کے ذرات دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑے ہوں یا اڑے ہوں، وہ ذات علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ وہ سب کو قیامت والے دن اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور یہ مشاہدے کی بات ہے، جب انسان پہلی مرتبہ کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کا بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اسی چیز کو دوبارہ بنانا چاہتا ہے تو اس کا بنانا پھر آسان ہوتا ہے۔
جب ایک انسان کے لیے کسی چیز کو دوبارہ بنانا آسان سی بات ہے تو اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے تو وہ تو بدرجہ اولا اس کو دوبارہ بنا بھی سکتے ہیں اور روح ڈال کر دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے یہ سوالات ایسے تھے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے سوال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کرنا بطور اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ خود سمجھنا چاہتے تھے کہ جب ایک شخص بالکل ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ ہو کر مٹی بن جائے گا تو اللہ پاک اس کو کیسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ایک پرندہ لو اور اس پرندے کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں کے بالکل چوٹیوں پہ آپ جو رکھ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، اور پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اب اس پرندے کو تم اپنی طرف بلاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو وہ سارے کے سارے ٹکڑے آپس میں ملنے لگے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ ہر ذرے اور ہر ایک ٹکڑے کو جو جہاں کہیں ہوگا اللہ پاک اس کو جمع کریں گے، لیکن کفار یہ نہیں سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے جیسے کہ ایک انسان یہ کام نہیں کر سکتا تو اللہ کی ذات کیسے کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، کہ اگر تم لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ تو تم بخل کرو گے، کسی کو بھی نہیں دو گے، اس خیال سے کہ اگر لوگوں کو دیتے رہے تو یہ خزانہ ختم ہو جائے گا، حالانکہ اللہ کا خزانہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، مگر انسان اپنی طبیعیت سے تنگ دل، کم حوصلہ ہوتا ہے، اس کو فراخی کے ساتھ لوگوں کو دینے کا بالکل بھی حوصلہ نہیں ہوتا۔ یہاں خزائن رحمت ربی کے لفظ سے عام مفسرین نے مال اور دولت کے خزائن مراد لی ہیں، کیونکہ کفار مکہ نے اس کی فرمائش کی تھی کہ اگر آپ واقعی نبی حق ہیں تو آپ اس مکہ کی خشک ریگستان میں نہریں جاری کر کے اس کو سرسبز باغات میں منتقل کر دیں، جیسا کہ ملک شام کی زمین ہے، جس کی جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا تم نے مجھے خدا ہی سمجھ لیا کہ خدائی کے اختیارات کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، میں تو صرف ایک رسول ہوں، خدا نہیں جو چاہوں کر دوں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے فرمانے لگے کہ سرزمین مکہ کو نہری زمین اور سبززار بنانے کی فرمائش اگر میری نبوت اور رسالت کے امتحان کے لیے ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کا عظیم معجزہ کافی ہے، باقی کسی بھی فرمائش کی ضرورت نہیں، اور اگر اپنی قومی اور ملکی ضروریات رفع کرنے کے لیے ہے تو یاد رکھو کہ اگر تمہاری فرمائشوں کے مطابق تمہیں زمین مکہ میں سب کچھ دے بھی دیا جائے اور خزائن کا مالک تمہیں بنا دیا جائے تو اس کا انجام بھی قومی اور ملک کی عوام کی خوشحالی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ انسانی عادت کے مطابق جن کے قبضے میں یہ خزانے آ جاتے ہیں وہ ان پر سام بن کر بیٹھ جائے گا، اور عوام پر اس ڈر اور خوف سے خرچ نہیں کرے گا کہ کہیں میں مفلس اور فقیر نہ بن جاؤں۔ اس کا یہ نقصان ہوگا کہ مکہ کے چند لوگ امیر اور خوشحال تو بن جائیں گے لیکن عوام کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 98 تا 100 میں اللہ جل شانہ نے کفار کے بدترین ٹھکانہ جہنم اور ان کے بیہودہ سوالات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوابات کا تذکرہ فرمایا تھا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی قرآن پاک میں دی گئی ہدایات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔